اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام۔ یہ سورہ ابراہیم کی کچھ آیتیں ہیں جو 42 سے لے کے 47 تک ہیں کہ اے لوگو تم اس بات سے کوئی یہ نہ گمان کرو کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کے لیے ایک مہلت رکھی ہے جو طے کر دی گئی ہے، لیکن جب وہ مہلت پوری ہو جائے گی تو ان کی نگاہیں پھر جائیں گی، ان کے ہوش و حواس نہیں رہیں گے اور وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور ان کے سروں پر سر جو ہیں جھکے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی اور دل جو ہیں ان کے بالکل جیسے کلیجے سے باہر آ جاتا ہے، منہ سے باہر آ رہے ہوں گے۔ تو آپ تو اے نبی لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیجئے کہ ایک عذاب آنے والا ہے، اور جب وہ عذاب آنے کا وقت ہوگا تو ظلم کرنے والے یہ کہیں گے کہ اللہ میاں تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، ہمیں بڑھا دیں اور ہم آپ کی بات کو ضرور مان لیں گے اور رسولوں کی پیروی بھی کریں گے۔ اس پر ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم تو دنیا میں قسمیں کھا کھا کے یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو کوئی زوال ہونا ہی نہیں، اور تم تو ان لوگوں کی بستیوں میں بھی رہ چکے تھے جو ظلم کرنے والی بستیاں تھیں اور جن کے ساتھ ہم نے عبرت کا نشان ان کو بنایا تھا، لیکن تم نے اس سے بھی نہیں سیکھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ اسلام کو مٹانے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے مکر پہ مکر کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس سارے مکر جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں، اور مکر تو وہ ایسے ایسے کرتے ہیں کہ اسے پہاڑ ہل جائیں، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں۔ تو اے نبی اور لوگوں یہ بات کو سمجھ لو کہ جو اپنے رسولوں سے ہم نے وعدہ کیا ہے یہ مت سمجھنا کہ ہم اس کو پورا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت عزیز ہے، بہت انتقام دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اس کے جو سب سے بڑا موضوع تو خود اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا، اس نے انسان کو کیوں تخلیق کیا ہے، زندگی اور موت کیا چیز ہے، یہ دنیا کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا موضوع یہ ہے کہ انسان کیا چیز ہے اور انسان کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیوں بنایا ہے، کیسے کیسے اس کی تخلیق دی ہے، کیسے کیسے اس پہ انعامات کیے ہیں، کیسے کیسے اس پہ احسانات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس انسان سے مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو، سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے، اور اس نعمت کے شکر کا اظہار عبادت ہے کہ ہم اللہ کو مان لیں، اس کی عبادت کریں اور کسی اور کا شکریہ ادا نہ کریں، یعنی جو نعمت اللہ نے دی ہے دوسروں کو اس کا ذمہ دار نہ بنا دیں۔ اب اس میں کئی طرح سے اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن مجید میں دہراتا ہے بار بار۔ کہیں پر یہ کہتا ہے کہ بھائی جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو کیا ملے گا، یہ دنیا ان کی تکلیف کے ساتھ گزری ہے، مشقت کے ساتھ گزری ہے، آزمائشوں کے ساتھ گزری ہے، لیکن ایک زندگی آنے والی ہے جہاں پر ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے، ان کو زندگی بھر کی نعمتوں سے، ہمیشہ کی نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا۔
پھر اس کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے جو ان نعمتوں کے حقدار نہیں بنیں گے وہ کیسے ہوتے ہیں، اور کیوں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے آخرت میں محروم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی زیادتی کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہے وہ بالکل انصاف کا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو بنیادی طور پر مختلف طریقے اختیار کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو سنبھلنے کا جو موقع زندگی میں حاصل ہے وہ فائدہ اٹھا لے اس سے، شروع میں نہیں تو بیچ میں نہیں تو وقت آخری عمر سے پہلے توبہ کا موقع مل جائے، واپسی کا راستہ مل جائے۔ اسی میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ دھوکے کیا ہیں جو انسان کو غافل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ مثلاً ایک تو اپنے اوپر دھوکہ ہے کہ میں کبھی نہ کبھی پیدا ہوا تھا، نہ بھی کمزور تھا، بس طاقتور ہوں تو طاقتور ہوں، دولت ہے تو ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو غرور آ جاتا ہے، دولت کے ساتھ ساتھ کچھ ساتھی لوگ مل جاتے ہیں اس کو، کچھ ایسا گروپ ہوتا ہے یا جتھے بن جاتے ہیں، تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ لگے رہیں اور میرے ہر جگہ کام آئیں گے۔ پھر انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینے سے زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اقرار کرنے کے بعد پابندی کرنا پڑے گی، تو آسان کام یہ ہے کہ نہ مانو۔ اور زندگی تو ہم گزر ہی رہی ہے، یعنی کوئی انسان دنیا میں یہ سارے لوگ گاڑی چلا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ مومن کی گاڑی الگ طرح سے چلتی ہے، کافر کی الگ طرح سے چل رہی۔ تو دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہو ہی رہی ہیں تو خدا کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب انسان کی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس کو صرف خدا یاد آتا ہے، کوئی اور چیز یاد نہیں آتی۔ لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مست ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اس آیتوں میں کہ یہ دنیا میں جو ظلم کرنے کے بعد مزے بھی لے رہے ہیں، حکمرانی بھی چل رہی ہے، اور جو مسلمان ہیں یا اللہ کو ماننے والے ہیں وہ دبے ہوئے ہیں، ان کو بالکل نکما نہتا ہر طرح سے کر دیا گیا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر طاقتور ہیں تو قیامت پر بھی طاقتور ہوں گے، یہاں پر مزے کر رہے ہیں تو وہاں بھی مزے ہوں گے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ اگر مجھے موت کا تو یقین نہیں ہے، موت کے بعد کا، لیکن اگر ہوا بھی تو جیسے آج ہے ویسے ہی میرا آگے بھی اچھا رہے گا۔ تو اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی اپنا علم، انسان کا اپنی معلومات، تجربہ، وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ یقیناً یہ تجربہ انسان کو دنیا میں کام دے دیتا ہے، دنیا کی تعمیر میں، سیاسی کاموں میں، معاشی کاموں میں، لیکن اس علم کو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی نافذ کرے گا، یہاں سے اس کے علم بھی دھوکہ بن جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جو یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھو گا غافل ہے۔ غافل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ایک چور اندر آ رہا ہے اور ایک آدمی سو رہا ہے تو اس کو امید ہے کہ وہ جاگے گا نہیں اور میں اس کا سامان چرا لوں گا۔ تو انسان یہی چیز اللہ کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ میں نے دیکھیے کیسے کیسے کام کیے اور کوئی پکڑا نہیں گیا۔ یعنی آج کی دنیا کی جو طاقتیں ہیں، جو سازشیں کرتی ہیں، جو منصوبے بناتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے، ان کا خیال ہے جب دنیا کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو بھی پتہ نہیں چل رہا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بے خبر ہے۔ اور ان کے نزدیک اس کا پہچان یہ ہے کہ اگر دنیا کا واقعی کوئی طاقت ہوتی تو ہمیں روک دیتے۔ بھائی پولیس والا سامنے جا رہا ہے، میں اس کے سامنے غلط کام کروں گا، اس کو مجھے روک دے گا۔ تو اللہ نے نہ تجھے پکڑا نہ مجھے کچھ وہ کیا، تو اس کا مطلب کچھ نہیں ہے، یہ سب مطلب قصے کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم غافل ہیں۔ تو غافل کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مہلت دی ہے کہ بھئی آپ کو مثلا میں ایک مثال دوں کہ بھئی ایک آدمی نے کسی آدمی کو ملازم رکھا، وہ کہا کہ مہینے کے آخر میں رپورٹ دینا ہے آپ کو، تو اب وہ سوچے گا کہ مہینے کے آخر میں رپورٹ دینے کے لیے پہنچ جاؤں گا، باقی میرا مہینہ تو میرا اجازت چاہوں رہا ہوں، لیکن وہ جو مہینے کی آخری رپورٹ ہوگی وہی تو مہینے کا حساب ہوگا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے انسان کے لیے ایک وقت رکھا ہے، طے رکھا ہے۔ تو دو مہلتیں ہیں، ایک تو دنیا کی مہلت ہے، یعنی دنیا کے اندر ایک ظلم کا ایک پیمانہ ہے جس کے آگے اللہ تعالیٰ نہیں جانے دیتا، یعنی فساد اور بگاڑ اور تباہی جو ہے ایک موقع تک ہوتی ہے، اس کے آگے نہیں ہوتی، اور اس میں ایک طاقت دوسری طاقت کو ہٹا دیتی ہے، ایک ظالم دوسرے ظالم کو ہٹا دیتا ہے، ظالم آپس میں ایک دوسرے کے لیے علاج بن جاتے ہیں۔ لیکن دوسری مہلت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اوپر لے آتا ہے اور ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر
انسانیت برقرار ہوتی ہے، امن آتا ہے، انسانوں کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ لیکن اگر یہ سب نہ بھی ہو تو آخری مہلت تو موت کی ہے، کہ موت کے بعد جو انسان کے پاس زندگی ہے وہ وہاں پر اس کا یہ یوم العمل ہے، عمل کا دن ہے، اور وہ یوم الحساب ہے، اس دن حساب ہوگا۔ تو وہ جو حساب کا دن ہوگا اس میں بھی انسان نے طرح طرح کے وہ بنا رکھے ہیں ایکسکیوزز کہ بچنے کے راستے کیا ہیں۔ مثلا یہ کہ سفارش کام آ جائے گی، مثلا یہ کہ وہ جو کچھ ہے، کچھ المیہ کسی خاص وجہ سے کسی خاص خاندان کا یا کسی سے تعلق کا احترام کر لیں گے۔ تو بہت سے انسان نے وسیلے نکال رکھے ہیں کہ بچنے کے راستے ہیں۔ اب یہ مذہبی طور پر جن لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی آخرت کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک سائیکل ہے آواگمن کا، پیدا ہوتے رہتے ہیں اور آخر میں جنت میں چلے جاتے ہیں، تو سزا دنیا میں ہو جاتی ہے، یعنی آخرت میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرا تصور یہ ہے عیسائیت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ المیہ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور وہ اپنے بندوں کو المیہ چاہیں نہ چاہیں ان سے بچا کے لے کے نکل جائیں گے۔ تیسرا وہ ہے ان کا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اگر اللہ کو ناراضگی بھی ہوگی تو بیٹے کو ایک آدھ گھنٹے کی ناراضگی ہوتی جنت میں دوزخ میں ڈالیں گے، لیکن جنت تو ہماری پکی ہے۔ تو مذہبی طور پر اتنے راستے قیامت سے کے دن حساب سے بچنے کے بنا لیے گئے ہیں کہ وہ آمدن یوم حساب رہا ہی نہیں جی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں کھل کے کہی ہے بالکل واضح طور پر کہ اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، نہ کسی کی مددگار کام آئے گا، نہ کوئی فدیہ کہ دوتا رشوت دے کے نکل گئے، کام چلا لیا تو المیہ کو بھی رشوت دے دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ صرف انصاف پر ہوگا، یعنی اس میں کوئی اللہ تعالیٰ ظلم کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اللہ کہنا کہ ہم ذرے برابر ظلم نہیں کریں گے، لیکن وہ ظلم جو ہے وہ ہوگا پیسے کا نہیں ہوگا، وہ ہوگا عمل کا، کہ آپ کا عمل ہے اور ایک ترازو ہے اس میں کتنا وزن بن رہا ہے۔ تو یہ جو انسان کی زندگی ہے جو اس سے جو شیطان اس کو دھوکے میں رکھتا ہے کہ بھائی کون دیکھ رہا ہے، کر لو جو کرنا ہے، کون پوچھنے والا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی انسان کی محرومی کا یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس طریقے کی زندگی میں غفلت میں پڑے ہیں تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے ایک مہلت رکھی ہے اس کے لیے، اور وہ مہلت جب گزر جائے گی تو اس کے بعد پھر کسی طرح کا کوئی نہ تو رحم ہوگا، نہ کسی قسم کے کوئی کوئی گنجائش ہوگی یا کوئی چیز نکلے گی، اور ایک عجیب افراتفری قرآن مجید نے جو منظر کھینچا ہے، یعنی واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ اور کچھ نہ کریں، آج کل جس طریقے سے دو چیزوں کو دیکھ لیں، زلزلے کیسے آتے ہیں جی، آسمانی طور پر چیزیں ہوتی ہیں، یہ آج کے زمانے میں جو انسانوں نے مار دھاڑ کر رکھی ہے، جیسی یہ آگ لگائی جاتی ہے بموں سے اور ہتھیاروں سے کہ انسان جھلس جاتا ہے بلکہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ ضائع کر لیں کہ جب اس دنیا کے اندر یہ اتنی عذاب دینے والی چیزیں موجود ہیں تو جو عذاب والی جگہ ہوگی وہ کیسی ہوگی، جو صرف عذاب کے لیے رکھی جائے گی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن نہ تو ان کی نگاہیں اٹھیں گی، نہ ان کو اپنا ہوش ہوگا، نہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کس سے بچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بات کو نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ واقعہ تو ہونا ہے لیکن بچنے کا سامان آج ہے تو آپ بتا دیں ان کو، اور جو بچنے والے ہیں ان کو ہو جائے گا۔ اب اس میں یعنی بڑی دلچسپ میں آپ کو بات بتاؤں کہ بعض دفعہ ہمارے ہاں بعض کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے قیامت کا منظر، اور اس کا بڑا بھیانک تصور ہوتا ہے، یعنی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہے، لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے اسی قرآن نے اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سارے منظر ان کے لیے جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، لیکن جو اللہ کے ماننے والے تھے اس دن کی دہشت اور وحشت سے وہ بچے رہیں گے۔ یعنی قرآن میں کہ وہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو فزع الاکبر، اس دن کی جو گھبراہٹ ہے اس سے بچائے گا جی۔ اور انہوں نے کہا کہ سارے لوگ اپنے دوستوں کو بھول جائیں گے سوائے مومنین کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ منظر اپنی جگہ ہے لیکن اس منظر سے بچنے کا سامان دنیا میں ہے، یعنی دنیا میں ہم نے وہ منظر حاصل کر لیا، بالکل ایسے ہی تھا آپ نے انشورنس لے لی کہ بھائی جب حادثہ ہوگا تو وہ کام آئے گی۔ تو اس دن کی پر ہے کہ لا تحسب یعنی ہے لا فزع اکبر وتلقاہ الملائکہ، تو اس کو اگر وہ کیفیت کو لینا ہے تو آج ہم اس منظر کو
تازہ کر لیں۔ تو اللہ نے کہا کہ لیکن جو لوگ ایسے نہیں ہوں گے تو ان کو ڈرا دیجیے، اور ایک بات بتا دیجیے جس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ اللہ میاں آگے کی تھوڑی سی مہلت بڑھا دیں، کچھ ایکسٹینشن دے دیں۔ اللہ نے کہا کہ ہمارے ہاں پھر جب مہلت طے ہوتی ہے تو نہ آگے نہ پیچھے، ایک لمحے کی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ابھی موقع کیا ہے کہ آپ دعوت قبول کر دو، اللہ کے رسول کو مان لو، ورنہ تم بعد میں یہی کہو گے کہ صاحب ہم تو۔ اللہ نے کہا کہ جب دنیا میں تم کو ہم نے ایک موقع دیا تھا، اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بار بار موقع مل سکتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، 10 دفعہ علاج ہو کے ٹھیک ہو گیا، ایک آدمی کی دولت چھن گئی پھر سے مل گئی، لیکن اللہ کے یہاں جو انسان کے عمل کی مہلت ہے وہ ایک بار ہے، یعنی اس زندگی کا دوبارہ ہونے کا سوال نہیں۔ یعنی یہ بھی ایک دھوکے بازی ہے جو مختلف نظریوں نے پیدا کی ہے، مذہبوں نے پیدا کی ہے کہ بار بار موت ہوتی رہے گی، یہ ایک انسان کئی بار پیدا ہوگا۔ یہ سب قصے کہانیاں ہیں جس میں انسان الجھ کے اصل حقیقت کو بھول جاتا ہے قیامت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ مدت ہوگی تو اس کے بعد تمہیں، لیکن تم تو یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا ہمیں، نہ ہم یہاں سے ہٹیں گے، نہ ہمیں کوئی عذاب دے سکتا ہے، نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ہم سے بڑھ کر طاقت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے وہ قومیں ہمارے سامنے نشانی بنا دی جن پر یہ عذاب واقعتاً پیش آئے، اور جن کی نشانیاں یعنی عاد اور سمود کی، عاد کی تو نہیں ہے لیکن سمود کی نشانیاں موجود ہیں، فرعون کی نشانی موجود ہے، اور ان کی چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ تم ان بستیوں میں رہے تھے جو ہزاروں سال پہلے تباہ ہوئی تھیں، لیکن تم اس پہ غور نہیں کرتے کہ وہ تباہ کیوں ہوئے تھے۔ انسان کا سب سے جو کمزور پوائنٹ ہے، جس کو اپنا طاقتور پوائنٹ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں صاحب تو پھنس گئے تھے لیکن میں بچ جاؤں گا اور مجھ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبْ، اللہ تعالیٰ وہاں سے آتا ہے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو انسان کے دھوکے کی ٹٹیاں ہیں اور دھوکے کے الجھاوے ہیں، یہ انسان کو ان چیزوں میں مست رکھتے ہیں، لیکن اس میں خسارہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ خسارہ ہوتا ہے ٹائم کا، یعنی جو زندگی کا لمحہ ہے، یہ لمحہ دوبارہ واپس نہیں آتا، مہلت دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اگر ایک آدمی سدھر بھی گیا لیکن 50 سال تو ضائع ہو گئے نا، اگر 50 سال کے بعد سدھرا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ تم ان کے بستیوں میں رہتے جو ظلم کرنے والے تھے، اور ہم نے تم کو ان کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ کیسے تمہارے ساتھ ان کے ساتھ مسئلہ ہوا، تو اور مسئلہ ہوا ان کے ساتھ تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ میرا قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ ہوا، تو اللہ نے کہا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو عبرت لے لو، یعنی انہوں نے یہ کیا ہے تم کرو گے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ جیسا قرآن نے کہا کہ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، آرزوؤں سے کام نہیں چلے گا، نہ اہل کتاب کی آرزو نہ تمہاری آرزو۔ من عمل، جس نے اچھا عمل کیا اس کو ہم دیں گے، جس نے نہیں کیا اس کو نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے صرف رشتہ داری ہے بندگی، بندگی کی رشتہ داری سب سے بڑھ کر ہے، باقی کوئی رشتہ داری اللہ کیا نہیں۔ تو ہم نے کہا کہ وقت مکروا مکرہم، یہ بہت اہم جملہ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی سازشیں انہوں نے کی تھیں کہ اس سازش کے اثر سے پہاڑ کے پہاڑ ہل جائیں۔ یعنی آج کے زمانے میں آپ دیکھیے بستیوں کو تباہ کر رہے ہیں، ایک جگہ سے ہزاروں لاکھوں کو منتقل کر رہے ہیں، ساری انسانوں کی زندگی عمر بھر کی کمائیاں ان سب چیزیں ایک منٹ میں سب صاف ہو رہی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار رہے ہیں، وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طاقت جو ہے وہ ہم اپنی طاقت منوا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے انسان ہمارے غلام بن کے رہیں۔ یعنی یہ انسان کی بڑی عجیب خواہش ہے، بڑی عجیب خواہش ہے کہ خود تو وہ اللہ کا بندہ نہیں بننا چاہتا، جی چاہتا یہ کہ میں اپنی منمانی کروں، لیکن ساری انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ کوئی بھی حکمراں جو ہے، کوئی بھی بڑی طاقت، سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ سارے میرے بندے بن جائیں، اور اب تو اور آگے تک ہو گیا کہ بھائی روبوٹ بنا دو سب کو، جی مشینی عمل بنا دو کہ بس ان کو بٹن دبایا اور سارے کام ہوتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم جو سازشیں کر رہے ہو، یہ تمہاری سازشیں تمہارے خلاف لوٹیں گی، نہ تو ہماری بندگی کو نقصان ہوگا، نہ خدائی کو نقصان ہوگا، نہ ہماری دنیا کا نظام خراب ہوگا، لیکن تم اپنے لیے ایک دھوکے کا جو کام کر رہے ہو وہ دھوکہ تم پر پلٹ کر آئے۔ تو اللہ نے کہا وہ مکر کرتے تھے، اور ہمارے پاس ایک ایک مکر کا ان کے پاس جواب بھی تھا، حساب بھی تھا۔ فلا تحسبن اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیسے اطمینان دلانے کے لیے کہا کہ یہ مت سمجھو کہ تم سمجھتے ہو گے شاید اللہ میاں بھول گئے ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو تھا وہ تو بس نبی کریم کے لیے تھا، آج کے زمانے میں تو ہمارے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی ایک زمانے میں خیال آتا ہے کہ بھائی وہ تو بڑے نیک لوگ تھے، تو ٹھیک ہے اللہ نے ان کو بڑا نوازا، ہم لوگ تو بڑے گناہگار لوگ ہیں،
ہمارے لیے اللہ نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ کے ہر بندے کی اللہ کی نظر میں اتنی ہی وقت ہے جتنی کسی نبی کی ہو سکتی ہے. یعنی ہر انسان اللہ کے ہاں اتنا ہی محترم و معزز ہے جو کوئی نبی ہو سکتا ہے. بس یہ کہ اس کے شرائط ہیں کہ بھئی اللہ کو آپ مان لیں. اللہ کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ یہ میرا نچلا بندہ ہے, یہ میرا اونچا والا بندہ ہے, یہ چہیتا بندہ ہے, یہ نہیں ہے. ہاں عمل کی بنیاد پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اگر بڑے بننا چاہتے ہو تو اللہ کی نظر میں اس طرح سے بنو گے. لیکن یہ کہ سپریارٹی اور انفیریٹی ہم نے پورے معاشرے کو تقسیم کر رکھا کہ یہ ذلیل ہیں, یہ کمتر ہیں, یہ اچھوت ہیں, یہ فنا ہیں. اور اس کے بعد ہم اپنے لیے تو چاہتے ہیں کہ معزز مقام ملے, باقی کو سب کو ذلیل کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مثال دی ہے کہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس دولت آ جائے, تمہارے پاس ایک نوکر ہو تو تم اس کو ترسا کے تھوڑا سا دو گے جی, اور تم اللہ سے یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اونڈیل کر دے. تو معیار تو بتاؤ کون سا صحیح ہے, یا یہ والا معیار صحیح ہے, یہ والا معیار صحیح ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز اور منتقم ہے. تو یہ مطلب یہ کہ اس میں جو یہ آیتیں ہیں اس میں اصل میں دیکھا جائے تو دونوں باتیں اس میں ملیں گی. اہل ایمان میں جو طبیعت میں ایک مایوسی آتی ہے, ایک ناامیدی آتی ہے, تو یہ آیتیں بتانے کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ تم بھروسہ کر لو, اس کے بعد تم بھول جاؤ کہ مایوس ہو گئے, بھول جاؤ کہ تمہارا اللہ تعالیٰ خیال نہیں رکھے گا. یعنی یہ کوئی سوال ہی نہیں. دوسری طرف جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر دنیا میں ساری مستیاں اور بالکل مطلب بدماشیاں کر رہے ہیں, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ ہم نے تم ہماری رینج سے باہر ہو, یا ہماری پہنچ سے باہر ہو, یا اللہ میاں کا بس نہیں چل رہا, تم نے بڑی بڑی طاقت بنا لی ہیں, طاقتیں تم نے ایسی بنا لی ہیں, اللہ میاں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تو کام دینا چاہے تو اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو زمین آسمان میں ایسے لشکر ہیں کہ ایک چھوٹی سی مطلب یہ کہ جانور پرندہ بھیج دیں تو پورے قافلے کو تباہ کر دیں, چند ککریاں بھیج دیں پورے بستی کو ہلاک کر دیں, ایک ہوا بھیج دیں تو سارا علاقہ اجڑ جائے. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کو چاہتا نہیں ہے کہ طاقت کا یہ استعمال اللہ تعالیٰ دکھائے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں تاکہ وہ جو عذاب دینے والی چیزیں ان کی طرف ہم شکار. قرآن نے کہا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ کو بالکل شوق نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف دے, اللہ تعالیٰ کو بالکل شوق نہیں کہ تم کو عذاب دے, تو بس شکر کرنے لگو جی. تو دیکھیں نا آج کے دور میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس ذاتی طاقت آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا اظہار بڑا ضروری ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے نہیں ہم کچھ ہیں. اور طاقت کا اظہار کیسے ہوگا؟ اپنی مطلب یہ کہ انا کو, اپنی بات کو منوائیں, دوسرے کو ذلیل کریں, تب سمجھیں گے ہمیں طاقت دکھا دی. اللہ تعالیٰ بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے, اور کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو ذلیل کر کے خوش نہیں ہوتا. جو ذلیل ہوگا نا وہی ذلیل کرے گا, لیکن جو عزیز ہوگا وہ ذلیل نہیں کرے گا. یہ عام قاعدہ ہے. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسانوں کے جو حکمراں ہوں گے وہ ان کے ذلیل ترین لوگ ہوں گے. یعنی آپ نے جو لفظ اس سے استعمال کیا وہ بڑا عجیب غریب ہے کہ انتہائی گندہ کیڑا جیسے ہوتا ہے اس طرح کے لوگ حکمراں ہو جائیں. اور ہو رہے ہیں, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کو نہ تو مطلب یہ کہ انسانوں کا احترام ہے, نہ دنیا کے اندر جو قوانین ہیں ان کا احترام ہے, نہ ویلیوز کا احترام ہے, اور جو منہ میں آتا ہے بکتا چلا جاتا ہے, وہ طاقت سمجھتا ہے میں سب کر رہا ہوں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ذلیل ترین ہوگا وہ ذلیل ترین ہی رکھے گا لوگوں کو. تو ہمیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایسے رب کو چھوڑنا چاہتے ہیں جو ہمیں عزت دینا چاہتا ہے, اور جو ذلت دے رہے ہیں ہم ان کو ان کے آگے جھک جاتے ہیں. تو قرآن مجید نے یہی کہا کہ جب آپ بار بار یہ بات کہتے ہیں, نوح نے یہ بات کہی کہ اے رب انی دعوت, میں نے صبح بلایا, شام کو بلایا, زور سے بلایا, خاموشی سے بلایا, لیکن انہوں نے کس کی پیروی کی؟ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. ان کی بات تو انہوں نے مان لی جنہوں نے ان کا مال بھی چھین لیا, ان کی اولاد بھی کٹوا دی. اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ سب اللہ تعالیٰ تمہیں اور مال دے دے گا, اور دولت دے دے گا, اور اولاد دے گا, اس کو نہیں مان رہے. تو یعنی آپ سوچئے کہ انسان کا یہ جو چوائس ہے یہ کتنی قیمتی ہے کہ اگر ہم نے ذرا سی غلط چوائس کر لی تو یہ کہاں تک جائے گی, اور اگر ہم نے صحیح چوائس کر لی تو کہاں تک لے جائے گی. لیکن اچھی چوائس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہی ہم اچھی چوائس کریں گے تو آسمان سے فرشتے اترنے لگیں گے, آسمان سے من و سلوا اترنے لگے گا. اس کے ساتھ جو انسانی زندگی کی آزمائشیں ہیں وہ بھی ہوں گی, مختلف قسم کے مرحلے گزریں گے. لیکن اہل ایمان جو ہیں ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ مشقت کے وقت میں وہ ایمان میں اور مضبوط ہو جاتے ہیں. ان کا ایمان جو ہوتا ہے اس موقع پر کمزور نہیں ہوتا, بودا نہیں ہوتا.
قرآن نے سورہ احزاب میں ذکر کیا کہ جب یہ واقعات ہوئے اور لشکر کے لشکر ٹوٹ پڑے وما زادہم الا ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری دیکھا جائے تو روزانہ کی آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں کہ اتنے واقعات ہونے، دل ٹوٹ جاتا ہے، ہمتیں ٹوٹنے لگتی ہیں، پھر آدمی سوچتا ہے کہ بھائی مطلب یہ کہ چھوڑو ان سب چیزوں کو، پتہ نہیں دنیا میں کچھ تبدیلی آئے گی، قوم بدلے گی کہ نہیں بدلے گی، حکومتیں بدلیں گی کہ نہیں بدلیں گی، نظام بدلے گا کہ نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہمارے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا ہمارا حکم ہے، لیکن ہم نے سب کو مہلت دی ہے تاکہ کوئی کافر بھی یہ نہیں کہے کہ صاحب اگر آپ نے مجھ کو موقع دیا ہوتا تو میں بہت اچھا بن کے دکھاتا۔ تو کوئی انسان کو کہتے ہیں جھوٹے کو حد تک پہنچانا، تو دعویٰ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ موقع بھی دیتا ہے کہ دیکھو تم یہ نہ کہہ سکو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معزز ہے یہ اللہ کے مطلب یہ چہیتا ہوگا، چہیتا تو اسے وہی ہوگا جو مہلت ملے تو صحیح استعمال کرے، ورنہ باقی چیزیں تو سب وہ ہیں۔ تو یہ بات ان آیتوں کے اندر اللہ نے کہی کہ ہم یہ دنیا کے اندر جو موقع دے رہے ہیں یہ کامیابی کی یا اللہ کی سے بے بسی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ یہ ہمارے ذہنوں میں سوال آتے ہیں کہ بھائی اللہ نے کہاں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، دیکھیے مسلمان لوگ زیادہ وہ ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگ مزے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے، یہ صرف ایک مہلت عمل ہے۔ اور مہلت عمل جو ہوتی ہے وہ جب رسی کھنچتی ہے تو اس کے بعد وہ بھیانک چیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھائی ایک مومن ہے، اس کی مثال ایسے بالی کی ہے، جیسے ہوا چلے تو بالی ایک دم جھک گئی، جب ہوا رکی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اور منافق ہے کہ اس کی مثال درخت یہ کہ کھڑا ہوا ہے، 100 سال کھڑا ہوا ہے، لیکن ایک آندھی آئی پوری کی پورا درخت غائب ہو گئے۔ تو یہ کیفیتیں گزرتی ہیں، لیکن اس کیفیتوں میں ہمیں اصل میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ ہمیں اللہ نے ہم سے چاہا کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، اور ہمیں اس کو کیسے پورا کرنا ہے، کن ماحولوں میں کس طرح سے کرنا ہے، اور کیسے اپنے اسلام کو بھی بچانا ہے، اپنے دین کو بھی بچانا ہے، اور کیسے دوسروں کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی اسلام کی بات پہنچانی ہے۔ تو یہ چیزیں جو اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں جو باتیں کہی گئی ہیں، اور اسی لیے نبی کریم کی زندگی کا اگر آپ واقعات پڑھیں گے تو 23 سال کی مہرت لگی آپ کو۔ ایسا ہو سکتا ہے پہلے دن ہی سارے اللہ کی مراد آ جاتی، لیکن اس میں مکے کی دشواریاں ہیں، غزوات کی دشواریاں ہیں، مختلف آزمائشیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم پورا کر کے رہیں گے، پورا کر کے دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کر کے بتا دیا، اور صرف اس وقت غالب نہیں رہا بلکہ اس کی تاریخ 14 سال تک چلی آ رہی ہے۔ یہ دین جس پہلے دن تھا آج بھی موجود ہے، نبی کریم کا پیغام اس دن موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور یہ دنیا جو ہے ساری اس پر متحد ہے کہ اس کو مٹانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم اس کو بچائیں گے، سارے جتنے گروہ ہیں جمع ہو جائیں، اس کو کچھ کر لیں۔ تو اس میں ہمیں مطلب میں یہ بات بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ جو ہے اصل مارکہ جو ہے وہ ہے حق اور باطل کے بیچ میں، یہ سارے مارکے سب دوسرے نام ہٹا دیجیے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ حق اور باطل کو پہچان لیں، تو حق کے ساتھ کھڑا ہونا آپ کا مشن، بس نیوٹرل نہیں ہو سکتے ہم اس میں، اور باطل کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ دو چیزیں ہم طے کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ اس جنگ میں ہم شریک ہو گئے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو اللہ تو اپنی جنگ جیت لے گا، ہم اس میں حصے دار نہیں ہوں گے۔ تو یہی ہے، اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔